کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے ماں باپ کی۔ حضرات محترم، ترکی کا نام آپ نے سنا، ترکی ایک ملک ہے اور وہیں سے سلطنت اسلامیہ کو ایک زمانے میں لمبے زمانے تک کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، ترکی کی خلافت کے انڈر میں پوری اسلامی دنیا آتی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یقیناً یہ دعا بھی ہے اور انشاءاللہ ایسا پھر ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرے گا۔ آپ اس دن کا انتظار کیجئے اور رب سے دعائیں کیجئے، اپنے اعمال کو صحیح کیجئے، تو یقیناً پھر اسلام کا وہ دور واپس آئے گا جس دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلغلہ تھا، اسلام کی حکومت کا چرچا پوری دنیا پر تھا، مسلمانوں کے روب و دبدبے کی کہانیاں پوری دنیا کے کانوں میں گونجا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو گئے تو وہ دن دوبارہ واپس آنے میں دیر نہیں ہے۔ اسی ترکی میں زلزلہ اور بھوکمپ آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک 3 منزلہ عمارت کے نیچے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ دب جاتی ہے۔ بہت سے مکانات گرتے ہیں، عمارتیں زمین بوس ہوتی ہے، لیکن ایک 3 منزلہ بلڈنگ کے نیچے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر دب جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، جب عملہ آتا ہے حکومت کا اور عمارتوں کو ہٹاتے ہیں، مشینیں آ کر ان عمارتوں کو دور کر کے لوگوں کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، 3 دن کے بعد اس 3 منزلہ عمارت کا ملبہ جب ہٹا تو لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، لوگ حیران و ششدر رہ گئے، لوگوں کی آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اللہ اللہ، اس 3 منزلہ عمارت سے بے شمار لاش برآمد ہوئے، بہت سی موتیں ہوئی اس میں دب کر، بہت سی لاشوں کو نکال کر باہر کیا، لیکن سب سے نیچے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر زندہ تھی۔ اللہ اللہ، زندگی کی سانسیں گن رہی تھی، اس ماں اور بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 3 دن تک اس ملبے کے نیچے دبنے والی ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ کا کو کہیں خروچ بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ اللہ، ڈاکٹروں کی ٹیم جب قریب پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اس ڈاکٹروں کی ٹیم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر صحیح و سلامت ہے، کہیں سے خروچ بھی نہیں آیا ہے، کہیں زخم کا نشان بھی نہیں۔ اس کو باہر نکالا تو دیکھا کہ ماں کے ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹروں کی ٹیم کا سربراہ نے کہا کہ اے ماں، تیرا پورا بدن تو سلامت ہے، کہیں کوئی چوٹ اور خروچ نہیں ہے، لیکن انگلیاں کیوں کٹ گئی ہے؟ تو ماں کا جواب سنو، ماں کے بیٹو، اگر ماں سے محبت ہے تو تیار رہنا۔ وہ ماں کہتی ہے اے ڈاکٹر، یقیناً یہ زخم اس عمارت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان انگلیوں کو میں نے کاٹا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 2 دن تک اپنے بچے کو اس ملبے کے نیچے اپنا دودھ پلا کر زندہ رکھی، تیسرے دن میرا دودھ خشک ہو گیا، میری چھاتیوں سے دودھ نہیں نکل رہا تھا، میرا بچہ پیاس کے مارے دم توڑنے والا تھا، میری محبت کو گوارا نہ ہوا، میری ممتا برداشت نہ کر سکی، اس لیے پتھر کو اٹھا کر اپنی انگلیوں کو کاٹ کر 1 دن تک اپنا خون پلا کر اپنے بچے کو زندہ رکھا ہے میں نے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اس لیے اے ماں کے بچوں، اے ماں کے بیٹو، ماں وہ ہے جو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ماں وہ ہے جو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ماں وہ ہے جو 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، اور ماں ضرورت پڑے تو اپنی جان دے کر اپنے بچے کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے اس پورے مجمع میں ماں کا ایک ایسا لال دیکھنا چاہتا ہوں جو اس مدرسے کے لیے، جو اس مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے صرف 5000 روپیہ دے کر اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کر سکے۔ ہے کوئی ایسا بیٹا، ہے کوئی ماں کا ایسا لال، ہے کوئی ماں کا ایسا دودھ پینے والا بیٹا؟ اللہ اللہ، ماں کا دودھ تو سب لوگ پیتے ہیں، لیکن آج ایک چھوٹا سا مطالبہ میں نے کیا ہے کہ ماں کی محبت کا اظہار آپ
आप इन लोगों के सामने कीजिए, यकीनन ये मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में ये जरूर मकबूल होती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर माँ का कोई बेटा कुर्सी वालों से लेकर जमीन पर बैठने वालों तक अगर कोई ऐसा लाल है माँ का, कोई ऐसा बेटा है माँ बाप का जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, तो आज वो दौलत कभी दोस्तों के नाम पर लुटाने वालों, कभी बीवी बच्चों के नाम पर दौलत खर्च करने वालों, कभी अपने गाड़ी बंगला घर दुकान मकान के नाम पर दुनिया को अपनी दौलत दिखाने वालों, आज अपनी माँ की मोहब्बत में कोई बेटा इस मोहब्बत का इजहार करेगा तो इतने बड़े मजमा और इतने लोगों और उलमा की मौजूदगी में अल्लाह के फरिश्ते नूरी रजिस्टर में उस बेटे का नाम नूर के कलम से लिखेगा। है कोई ऐसा बेटा? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। माँ का बेटा मास्टर गुलाम शाहिद कालू गांव, इन्होंने 5,100 रुपया माँ के नाम पर दिया है। परवरदिगार उनकी माँ को मरहूम माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद शाहिद की माँ जो इस दुनिया से गुजर गई है, अपनी माँ के नाम पे 5,100 रुपया दिया। परवरदिगार उसकी माँ को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनकी माँ के कब्र में जन्नती नूर अता फरमाए, उनकी माँ की जिंदगी भर की खताओं को नेकियों में तब्दील फरमाकर जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मास्टर शराफत हुसैन हरभंगा, इन्होंने भी 5,100 रुपया दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में देने वाले दिए हैं। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बतें बेकार नहीं जाती है, ये मोहब्बतें काम आएंगी। और माँ बाप की साथ तो ऐसी जात है, अल्लाह की कसम, माँ बाप अगर जिंदा है तो नबी फरमाते हैं कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके नाम पर नेक काम करके तू भी जन्नती बन जा, अपने माँ बाप को भी जन्नती बना ले। अल्लाहु अकबर। यकीनन। और एक पर्चा मेरे हाथ में आया था, उसमें मोहम्मद अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप की मोहब्बत आप मुलाहिजा फरमाइए। और मैं आपसे मांग रहा हूँ तो किस नाम पे मांग रहा हूँ? नबी के घर के नाम पे मांग रहा हूँ। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, मेरे नबी का घर है। अल्लाह की कसम, आपका दामाद आपके घर में आता है और आप उसको बेहतर से बेहतर बिस्तर पे सुलाते हो, बेहतर से बेहतर खाना पेश करते हो, इसलिए कि अगर दामाद खुश हो जाएगा तो आपकी बेटी को वो खुश रखेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेहमान, दामाद आपका मेहमान है, समधी आपका मेहमान है। आपके घर में जितने भी लोग आए वो मेहमान है, मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करो। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं कि ये मेहमान जो आपका दामाद, समधी, कोई भी मेहमान आपके घर में आता है, इसको खुश करोगे तो दुनिया में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किसी और का मेहमान नहीं, ये मेहमान रसूल है, मेरे नबी का मेहमान है। जब हमारे मेहमान को खुश करने में इतना बड़ा फायदा है, जो नबी के मेहमान की खिदमत कर ले तो अल्लाह की कसम सिर्फ कब्र में नहीं बल्कि हश्र में भी उसका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए
آؤ مہمان رسول کے نام پر یہ مدرسے کے بچے جو بظاہر کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر آپ جسے دیکھتے ہیں انہیں معمولی مت سمجھیے، اللہ اللہ ان کا مقام تو وہ ہے کہ یہ چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کوئی نیتا ڈی ایم آئے تو ہم لال کارپیٹ بچھاتے ہیں، لال مخملی رنگ کا ہم کارپیٹ بچھاتے ہیں تاکہ اس کا قدم زمین پہ نہیں بلکہ کارپیٹ پہ اور اس مخملی فرش پہ پڑے۔ اللہ اللہ یہ ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کے طلبہ اور علماء چلتے ہیں تو دنیا والوں کو مخملی فرش بچھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتے مدرسے کے طلبہ کے قدموں کے نیچے اپنا نوری پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے ان طلباء کا، یہ مقام ہے ان علماء کا، اس لیے آپ ان مدرسے کے بچوں کی خدمت کیجئے، اللہ آپ کے مقام کو بڑھا دے گا۔ ڈاکٹر مجاہد الاسلام اپنے والدین کے نام پر 1100 روپیہ دیا ہے، مولا ان کے 1100 روپے کو قبول فرما۔ ماسٹر غلام رسول کالو گاؤں 2500 روپیہ، ماسٹر عمران عالم ہربھنگا انہوں نے 2500 روپیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ اگر نہیں لائے ہیں گھر سے پیسہ تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ کام چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا الحمدللہ۔ آپ اپنے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، ماں باپ کے نام سے، زندہ ہے تو عمر بڑھانے کے لیے، انتقال کر گئے ہیں تو عذاب قبر کی رہائی کے لیے اپنے ماں باپ کے نام سے دیجئے۔ اللہ کی قسم آپ یہاں دو گے وہاں قبر پر ان کا عذاب دور ہوگا، قبر میں روشنی ہوگی، قبر میں جنت کا انتظام ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ماسٹر فیاض عالم کیا ہے ہرمن بارمن انہوں نے 2100 روپیہ 2100 روپیہ اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے کو دیا ہے۔ حضرات محترم کسی نے کیا خوب فرمایا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے، ان علماء کے مقام اور مرتبے کو آپ سمجھیے۔ یہ علماء اگر نہ ہو، یہ مدرسہ اگر نہ ہو، اگر مسجد سے بھی بڑا مقام مدرسے کا ہے، آپ کہو گے مسجد تو خدا کا گھر ہے، لیکن اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا، کہیں بھی چاہو سجدہ کرو نماز پڑھ لو، لیکن میں مدرسے کو مسجد سے عظیم اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر اندازہ لگانا چاہو تو لگاؤ کہ یقیناً اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو مسجد کا امام کہاں سے آپ کو ملے گا، اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو آپ کے والد اور والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے والا عالم کون آپ کو دے گا، اگر مدرسہ نہ ہو تو ہمارا نکاح کون پڑھائے گا، اگر مدرسہ نہ ہو تو ہمارے بچوں کے کان میں آذان کون دے گا، اگر مدرسہ نہ ہو تو مجھے کہہ لینے دو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کون کرے گا۔ اس لیے مدرسہ ضروری ہے مسجد آباد کرنے کے لیے، مدرسہ ضروری ہے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ جس طرح بارڈر کا فوجی بارڈر میں رہ کر اپنے ملک کے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ مدرسے اسلامی بارڈر کی وہ حفاظت گاہیں ہیں کہ اس مدرسے کے بال بچے اور علماء ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہو